بزرگ عالم دین 1925 کی ان کی پیدائش تھی، مولانا وحید الدین خان، رضائے الہی سے وہ وفات پا چکے ہیں، اور وہ کرونا سے ان کی وفات. یہ پتہ چلا، ابھی خبر آئی کہ کرونا میں مبتلا تھے. یہ تو مجھے پتا تھا کہ وہ کرونا میں تھے، اور جتنا وہ مطلب ضعف میں تھے، جتنی ان کی عمر تھی، کرونا میں اتنی اولڈ ایج میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں جو بھی ہوں، ان کا جو ہے نا سروائیول ریٹ بہت کم ہے. تو بہرحال یہ تو اللہ کو پتا تھا کس نے کیسے اس دنیا سے جانا ہے اور کب جانا ہے. تو ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے میں دعائے مغفرت کرتا ہوں. اور یہ خاص میرا التماس ہے ان کے مخالفین سے بھی کہ ان کی جو برائیاں ہیں یا ان کے ساتھ جو آپ کے اختلافات ہیں، برائیاں تو نہیں میں لفظ یوز کروں گا، میں کہوں گا جو اختلافات ہیں، جو کیونکہ ان کے بہت تفردات تھے. میں نے ان کے دیکھے ہماری مسجد میں کتابچے مجھے عرب علماء نے، جو ہمارے عرب امیر نے وہ دکھائے لا کے، اس میں اسلام کے انٹروڈکشن اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ڈزنٹ فٹ ود دا مین اسٹریم جو اسلام کا وہ ویو پوائنٹ ہے، بٹ دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. انہوں نے کچھ چیزوں میں غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ بھی کیا. مثلا یہ جو اسلام کا جو یہ کانسیپٹ لوگوں میں بیٹھ گیا ہے نان مسلمز میں کہ مسلمز آر بیکورڈز، ہی پریزنٹڈ مقدمہ کہ نہیں، مسلمز آر ناٹ بیکورڈز، مسلمانوں نے تو آپ کو ساری ٹیکنالوجی سکھائی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ان کی سروس واقعی ہے. میں جو صحیح بات ہوتی دیکھیں وہ کسی کی بھی ہو میں ریکگنائز کروں گا، اور میں آپ کو بھی سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی یہ جو ایک سروس ہے نا، if there is one thing I would say is a service that is کہ نان مسلمز کے سامنے انہوں نے یہ مقدمہ ضرور رکھا ہے کم از کم کہ بھئی اسلام جو ہے وہ کوئی بیکورڈ دین نہیں. اسلام نے ہی تو آپ کو اجتہاد سکھایا. اسلام بہت 1400 سال سے اس میں اجتہاد ہے، فقہ ہے، فہم ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے. ہمارا تو کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی سے کلیش تھا ہی نہیں. ہم میں کوئی گیلیلیو نہیں ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے سائنٹیفک تھیوریز کو واپس لے لے. ہم میں کوئی سائنسدان ایسا نہیں جس کو پھانسی پہ لگا دیا جائے کہ جسٹ بیکاز ہی واز ٹرائنگ ٹو فلائی اور ایسا ہم میں نہیں ہے. الحمدللہ تو مسلمان بیکورڈ نہیں تھے اور نہ ہی اب ہیں. یہ تصور ہی غلط ہے. الحمدللہ تو یہ ان کی سروس ہے، اللہ ان کو اس کا اجر دے. اور اس لیے میں مخالفین سے بھی کہوں گا، دیکھیں کلمہ گو ہے، جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے وہ آپ کا بھائی ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے. ہمارا اس پر یہ کم از کم منیمم ڈیو رائٹ ہے. وہ دیکھیں کرونا سے انتقال ہوا ان کا. آپ میری ویڈیوز دیکھ لیجئے، کرونا پہ پلے لسٹیں موجود ہیں میرے اپنے چینل پر، آپ ضرور جائیے گا وہاں آپ دیکھیے گا. میرے چینل پہ اگر آپ سرچ کریں گے نا کرونا لکھ کر تو پتہ چل جائے گا کرونا اور شہادت کے اوپر. کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان کا کفارہ کرنا ہو کچھ غلطیوں کا، مس انڈرسٹینڈنگز کا جو بھی تھی، اور ان کو جنت دینی ہو. شہادت تو مل گئی نا انشاءاللہ. تو ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو شہیدوں میں شامل کرے. کورونا سے موت پانے والے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طاعون کی احادیث ہیں اور وباؤں کی احادیث میں بتایا چلتا ہے کہ وبا سے جو مسلمان کی موت ہوگی نا، مسلمان وہ شہادت کہلائے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا شہادت کا اجر دے، ان کو شہیدوں میں شامل کرے، اور اس بیماری کے ذریعے ان کی تمام خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. ان کے لیے اس بیماری کو کفارت الذنوب بنائے اللہ تعالیٰ، کفارت المعاصی بنائے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں بھی آسان کرے، ان کی قبر کو نور سے منور کرے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، تمام مومنوں کی اور مومنین اور مومنات کی، مسلمین مسلمات یعنی بہنوں بھائیوں کی، مومنوں مسلمانوں، سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت، سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور ان کے لیے میں وہ دعا کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے جب شوہر فوت ہوئے وہاں دعا کی کہ اللہم اغفر وحید الدین خان وارفع درجته واجعله في المهديين واخلفه من في عقبه واغفر له ولنا يا رب العالمين وافسح له قبره ونور له فيه وبارك له ولنا يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا.